السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا چوتھا باب ہے اخلاقیات۔ عنوان نمبر 7 ہے خدمت خلق، صفحہ نمبر 49 پہ۔ آج ہم خدمت خلق کی پڑھائی کریں گے۔ بیٹا پہلے ہم نے اس آدھے صفحے کی پڑھائی کی تھی، اس آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی، جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ خدمت خلق کا کیا مطلب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوق کی کیسے خدمت کی۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوق کی کیسے خدمت کی۔ ٹھیک ہے، خدمت خلق اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو بیٹا صحابہ اکرام نے خدمت خلق کے کاموں میں دل کھول کر حصہ لیا۔ یہاں پہ میں آپ کو چند صحابہ کے بارے میں بتاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور لوگوں کی بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے۔ جو حضرت عمر تھے وہ رایا کی خدمت کے لیے رات بھر گلیوں میں چکر کاٹتے رہتے تھے اور ضرورت مندوں کے لیے ضرورت کی چیزیں اپنے کندھوں پر لاد کر لاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنا سارا غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام نے بھی خدمت خلق کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو بیٹا ہمیں بھی چاہیے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور جیسے صحابہ اکرام نے اپنی زندگی گزاری ان کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے۔ بیٹا خدمت خلق کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اگر ہم خدمت خلق کرتے ہیں تو معاشرے میں نیکی اور بھلائی پروان چڑھتی ہے، دوسروں کے کام آنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں نا، تو ان کی دعا سے ہماری مال و دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹا ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ ہمیں خدمت خلق کے سلسلے میں یہ مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتا، سب سے برابر سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح جانور اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمیں ان پر بھی رحم کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں خدمت خلق دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، انعام کے طور پر ہمیں جنت عطا کی جائے گی انشاءاللہ۔ بیٹا ہمیں یہ باتیں کتاب تک محدود نہیں رکھنی، بلکہ پڑھ کر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اوکے، ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ تھی ہماری پڑھائی، اس میں جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، درست جوابات پر دائرہ لگائیں۔ یہ میں نے آپ کو گھر کا کام دیا تھا اور مجھے امید ہے کہ یہ کام آپ نے کیا ہوگا اپنی کتاب پر۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، خلق کے معنی ہیں خالق۔ خلق کے معنی خالق ہیں؟ نہیں، غلط ہے یہ۔ خالق کو آپ انڈر لائن کریں اور خلق کے معنی مخلوق کے ہیں، آپ اس کے اوپر لکھیں مخلوق۔ نمبر 2 ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
یہ درست ہے یا غلط؟ ویری گڈ، درست ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، درست. نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مکمل خاکہ پیش کیا. بیٹا تو حضرت عائشہ تھیں. ذرا آپ یاد کریں، ہم نے پڑھائی میں کیا پڑھا تھا؟ حضرت خدیجہ. آپ حضرت عائشہ کو آپ انڈر لائن کریں ورڈ کو اور اوپر لکھیں خدیجہ. کیا بنے گا ہمارا جملہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مکمل خاکہ پیش کیا. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کو درست کر کے لکھیں گے. نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایا کی خدمت کے لیے رات بھر گلیوں میں چکر لگاتے. کون تھے؟ حضرت علی تھے؟ غلط، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. علی کو آپ انڈر لائن کریں اور اوپر لکھیں عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایا کی خدمت کے لیے رات بھر گلیوں میں چکر لگاتے. نمبر 5 ہے، خدمت خلق کے سلسلے میں اسلام مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتا. درست، یہ درست ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. بیٹا سوالات کے جوابات یہ ہم نے 2 سوال پہلے کر لیے تھے، یہ ہم حل کر چکے ہیں. مجھے امید ہے آپ نے اپنی کاپی پر لکھے ہوں گے. اب ہم سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں. خدمت خلق کے بارے میں صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل تھا؟ بیٹا اس میں آپ نے چند صحابہ اکرام کے بارے میں لکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور لوگوں کی بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایا کی خدمت کے لیے رات بھر گلیوں میں چکر لگاتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا غلہ مسلمانوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. خدمت خلق کے کیا فوائد ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں آپ. بیٹا اگر ہم خدمت خلق کریں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ معاشرے میں نیکی اور بھلائی پروان چڑھے گی. ٹھیک ہے، اس خدمت خلق سے معاشرے میں نیکی اور بھلائی پروان چڑھتی ہے. دوسروں کے کام آنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور غریب اور ضرورت مندوں کی دعا سے ہمارے مال و دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. سوال نمبر 5 دیکھیں. خدمت خلق کے حوالے سے ہمارے فرائض کیا ہیں؟ تو بیٹا اس کا جواب آپ لکھیں گے ہمارے فرائض ہیں کہ ہم غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کی مدد کریں اور جسمانی اور ذہنی معذور لوگوں کی خدمت کریں. آج کا ہمارا چھٹا اور آخری سوال ہے، اسلام خدمت خلق کے حوالے سے مسلم اور غیر مسلم سے کیسا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ تو بیٹا اسلام مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، مطلب کہ ایک جیسا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. آپ نے خدمت خلق اور صحابہ اکرام اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور سوال نمبر 2 درست اور غلط فقرات کی نشاندہی یہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنے ہیں. سوال نمبر 3 کے جز نمبر 3، 4، 5، 6 آج کے 4 سوال آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. مجھے امید ہے جو میں نے آپ کو کام دیا ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے مکمل کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.